أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جی لگائیے اور بارگاہ مصطفیٰ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ جن کو جانا ہو 1 منٹ کے اندر اندر کرسیاں خالی کر دیں۔ اس لیے کہ جانے والے کو روکا نہیں جاتا ہے۔ جلدی سے بیٹھ جائیں۔ یہ منبر رسول ہے، یہ نبی کی بزم ہے۔ ذرا سی بے حرمتی سے آپ کا ایمان جا سکتا ہے۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی سبھا نہیں ہے، یہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جن کو جانا ہو وہ نکل لیں، اور جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ چٹان کی طرح تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ دیوار تک ہو سکتی ہے، دامن رسول اللہ تک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر سننے آئے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قلندر کی طرف بیٹھ جائیں۔ اب یہ گاؤں والے سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے علماء، پورے محلے والے 1 مہینہ پاپڑ بیلیں گے تب بھی اتنے شعراء علماء کو جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو محبت ہے کہ آج سب اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر حضرت قاری ثناء اللہ صاحب کی محبت میں اپنا قیمتی وقت یہاں دیے۔ اور ایک کہاوت مشہور ہے کہ ٹھاکر کے یہاں ٹھاکر ہی ٹھاکر، تو مولانا کے یہاں مولانا ہی مولانا۔ جی بے شک، کیا بات ہے۔ تو کیا ارادہ ہے، تھوڑی دیر سنیں گے؟ نہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھ کو ایک بات یاد آ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جماعت اہل سنت کے بہت بڑے شاعر ہیں، جن کا کہنے اور پڑھنے کا اس وقت پورے بھارت میں ایک منفرد فکر سمجھی جائے۔ وہ آپ ہی کے مٹی کے لال شاعر اعظم ہندوستان جناب محترم عظمت رضا، جو اس وقت پورے بہار کے نام کو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ادھر حضرت مولانا عابد حسین صاحب، جن کی کچھ سفید داڑھی اور کچھ کالی داڑھیوں کو دیکھ کر آپ کو غلط فہمی ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ جنون عشق میں آتے ہیں تو یہ جوان بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ یہ روٹیوں کا اثر نہیں، یہ تو ذکر حدیث مصطفیٰ کی برکت۔ کیا بات ہے۔ حضرت مولانا علاء الدین صاحب صحت سے بالکل دیکھنے میں چھوٹا، لیکن شہرت کے حوالے سے بہت بلند شاعر ہندوستان جناب اکرم فیض، بہت اچھا سنا۔ شاعر اہل سنت جناب حبیب اللہ نوری، ان کو بھی آپ نے بہت اچھا سنا۔ بیچ بیچ میں موقع کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا ہے،
نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا غلام حسین صاحب، ادھر میرے بھائی غلام ربانی صاحب، ذاکر بھائی، بہت لوگوں کا سنا۔ اگر میں صرف نام گنواؤں تو جو مجھ کو وقت ملا ہے اسی میں ٹائم پاس ہو، بس صرف ایک جملہ کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آسمان۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ تو کیا ارادہ ہے، تھوڑی دیر سنیں گے؟ سنیں گے؟ ویسے آپ کو دیکھنے کے بعد ایک بات یاد آ گئی، علامہ عابد صاحب، ایک آدمی کے یہاں دو چور ہو سکتے۔ کتنا چور؟ دو چور۔ ایک کا نام تھا عبد الرحیم، دوسرا کا نام تھا عبد الکریم۔ اگر یہاں کسی کا نام ہو تو معاف کیجیے۔ اب یہ دونوں چور رات ہونے سے پہلے شام ہی میں گھر گھس گئے، تو جو عبد الرحیم تھا اوپر چھجا میں چھپ گیا، اور جو عبد الکریم تھا وہ پلنگ کے نیچے چھپ گئے۔ مکان مالک جب کام کر کے گھر لوٹا، کھانا کھا کے بستر پہ سویا، تو بیوی بول پڑی، میرے سرتاج آج تو کھانے پینے کا کام چل گیا، لیکن کل کے لیے گھر میں کھانے کے لیے اناج کی ایک بھی دانے نہیں۔ شوہر بڑا صابر تھا، بول پڑا، گھبراتی کیوں؟ وہ رحیم ہے نا، انتظام کرے۔ کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بولتی ہے، میرے سرتاج دال بھی نہیں ہے۔ شوہر بولا، ارے گھبراتی کیوں؟ وہ رحیم ہے نا، انتظام کرے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتی ہے، صبح سویرے آپ کو چائے چاہیے، چینی بھی نہیں ہے۔ شوہر بولا، ارے گھبرا مت، وہ رحیم ہے، انتظام کرے۔ اتنا سننا تھا تو رحیم جو چھجا میں چھپا تھا دھڑام سے نیچے کود گیا، اور غصہ کے بولا، جب سب عبد الرحیم انتظام کرے گا تو پلنگ کے نیچے جو عبد الکریم چھپا ہے وہ کھا کرے گا۔ اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ بیچارہ نعرہ بھی یہی لگائے، نعت بھی یہی پڑھے، تقریر بھی یہی کرے، تو آپ کیا کھا کیجیے؟ تو اگر آپ لوگ بھی کچھ کرنے آئے ہیں تو ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول لو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسے نہیں، زور سے، زور سے۔ محمد بھائی دیکھ لیجیے، آپ کا محلہ ہے، آپ جب جاتے ہیں ہمارے یہاں تو بولتے ہیں دیکھنا ہو تو آئیے، آ جائے ہیں، دکھا دیجیے۔ ذرا دیکھ لیتا ہوں ایک بار عظمت بھائی کے گاؤں کا ماحول، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول لو، زور سے، زور سے، عشق میں، عشق میں، محبت سے، محبت سے۔ ایک بار سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد۔ اب بولے، ویسے اگر قسم کھا کے آئے ہیں کہ جا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ، اب اہل علم کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے حضرت صرف ایک مطلب اور ایک شیء دعاؤں سے نواز جی جی بالکل، اور وہ بھی کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کا کلام نہیں، اس کا کلام جس سے دنیا عاشق ہے، اور اس عاشق رسول کا نام ہے علامہ حسن رضا خان، جو ہے اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی جان۔ لقب ان کا ہے استاد زمن۔ حضرت علامہ عابد صاحب یہ وہی استاد زمن ہے، انگلی میں زخم ہے، ناسور کا شکل لے لیا، لوگوں نے مشورہ دیا ڈاکٹر سے دکھا لینا چاہیے۔ جانتے ہی استاد زمن نے کیا کہا تھا؟
امی سے اجازت لی، یعنی وقت قاضی پیشوا درد اس کے بدن پہ فرماتے امی سے اجازت لے لے۔ یاد رکھنا ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ آج لوگ 3 وقت کا کھانا اپنے ماں باپ کو کھلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق ادا کر دیے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، اگر تم اپنے جسم کی چمڑی کو اتار کر تپتی ہوئی دھوپ میں سکھا کر اس کی جوتی بنا کر اپنے ماں باپ کو پہناؤ گے نا، پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ماں ماں ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں، ماں ایک خوراک دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، بیٹا 5000 کی چادر لے کے چلا ہے رانی گنگوں سے بنگالہ کے بازار پر، باپ کے جسم پر پھٹی ہوئی لنگی ہے، بیٹا 20,000 خرچ کر کے چلا ہے اجمیر، مت چڑھا غریب نواز کی تربت پر 20,000 کی چادر۔ میرے خواجہ تیری چادر کو محتاج نہیں ہے، 10 روپیہ کا پھول پیش کر دے اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی ماں کے لیے دوا کا انتظام کر دے، باپ کے لیے لباس کا انتظام کر دے۔ اگر تیرے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے تو غریب نواز راضی ہو جائیں گے، اگر غریب نواز راضی ہو گئے تو غوث اعظم راضی ہو جائیں گے، اگر غوث اعظم راضی ہو گئے تو رحمت عالم راضی ہو جائیں گے، اگر نبی راضی ہو گئے تو تیرا رب بھی سے راضی ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرنا اپنے ماں باپ کی، اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ عظمت رضا سے پوچھ لو کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہو کہ پوری دنیا گھوم رہے ہو، یہ کہیں گے میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر کسی میدان میں تم ناکام ہو رہے ہو اور اگر تیری ماں زندہ ہے تو صرف ماں کے یہاں چلتا ہوں، اس لیے کہ میں خوب جانتا ہوں جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے آنچل اٹھاتی ہے تو زبان سے کم بولتی ہے، آنکھوں سے زیادہ بولتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور جب ماں کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں تو رب کی رحمت بھی جھومنے لگتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ جی ماں ہوتی ہے، ماں نے اجازت دی تھی۔ جی استاد زمن سیدھے ہاسپٹل، ڈاکٹروں نے زخم دیکھ لی، دیکھنے کے بعد بولے مولانا آپریشن کرنا ہوگا۔ استاد زمن فرماتے ڈاکٹر امی سے زخم دکھانے کی اجازت لیا تھا، آپریشن کا نہیں، آپریشن کا نہیں۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے اجازت دے دی آپریشن۔ ڈاکٹر استاد زمن پھر ہاسپٹل لیٹا دیے بیڈ پر، ڈاکٹروں نے انجیکشن نکالا۔ استاد زمن فرماتے ڈاکٹر یہ انجیکشن کس لیے؟ تم یہ انجیکشن سے کیا کرو گے؟ ڈاکٹروں نے کہا مولانا یہ بے ہوشی کا انجیکشن، آپریشن کرنے سے پہلے چند منٹ آپ کو بے ہوش کروں گا، آپریشن کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کو بے ہوش ہونا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، استاد زمن اتر گئے بیڈ سے، بول پڑے مجھے نہیں کرانا آپریشن، مجھ کو نہیں ہونا بے ہوش، اس لیے کہ میں نے زندگی کی ہر سانس ہوش میں رہ کر جینے کا حق دیا ہے، مجھ کو نہیں ہونا بے ہوش۔
डॉक्टरों ने कहा मौलाना, डॉक्टरों ने कहा मौलाना, अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद समन की आंखें बरसने लगी, उस्ताद समन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले के बोल पड़े, डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? जब मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टरों ने कहा मौलाना, हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तब उस्ताद समन फरमाते, डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद समन ने कहा जा, मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद समन फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद समन आंखें कब खोले, उस्ताद समन आंखें कब खोले, लेकिन जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद समन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाश को और बोल पड़ा, मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन जरा ये राज तो बता दे, आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद समन फरमाते, डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता, तब ना तेरे ऑपरेशन का दर्द मेरे उंगली क्या महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में शहादत हुसैन बरकाती, मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा और गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। क्या बात है? गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। जितनी हो गज़ाए ही सजदे में आता हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे फकीर आते कि नहीं आते? नहीं आते? अच्छा आते तो क्या कहते हैं? दरवाजे दरवाजे पे वो सदा लगाते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। आप जेब से 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते। फकीर बदले में आपको क्या देता? अरे बोलो ना, क्या देता? दुआ है। आप सलामत रहो, आपके घरबार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी, लेकिन एक डर ऐसा है, एक बार का
دعا بھی ملتی ہے. کیا بات ہے واہ واہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا اور ڈھونڈا ہی کرے ڈھونڈا ہی کرے ڈھونڈا ہی کرے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بریلی والوں کے اشعار سمجھنے کے لیے جگر چاہیے. محبت سے ایک بار بول لو یا رسول اللہ. سنیں گے. ویسے اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچنے کے قائل نہیں ہوں. اگر سنیں گے تو 5 منٹ کی میری گفتگو ہوگی. ایک بار ذرا محبت سے بول لو یا رسول اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کرے. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور ہر قدم توجہ چاہوں حسین جی بالکل غلام حسین صاحب بڑی اچھی نظامت آپ کی اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر قدم ہر نفس دیکھتے رہ گئے. کیا بات ہے واہ 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 ہر قدم ہر ہر نفس دیکھتے رہ گئے. ان کو دیکھا تو بس دیکھتے رہ گئے. کیا بات ہے ان کو دیکھا تو بس دیکھتے رہے دیکھتے رہ گئے. اور اہل علم کے حوالے سے کہ سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی کیا بات ہے واہ واہ سورہ والضحیٰ پڑھ کے جی پڑھ کے جبریل بھی سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور جب بریلی کے تاجدار نے دیکھ لیا تو جھوم گئے. کیا بات اور جب جھوم گئے تو تربت رسول چوم گئے. اور جب چوم گئے تو بول پڑے حاجیوں آؤ ہے واہ 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 شاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے واہ 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 کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اب ذرا یہی رک کر آپ ہمیں ایک بات بتائیں. عظمت بھائی جب میں 2015 میں الحاج حبیب اللہ فیضی اور ہم نے اللہ کے کرم ہے کہ ایک ساتھ حج بیت اللہ کیا ہے. جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں یہ خانہ کعبہ ہے. چاروں طرف سے لوگ نیت باندھے کھڑے. یہ بیچ میں خانہ کعبہ چاروں طرف سے لوگ نیت باندھے کھڑے. اب ذرا یہیں رک کے آپ ہمیں ایک بات بتا دیجیے. آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ ہے کسی کو یاد؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یہی کہتے ہو نا. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف زور سے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. میں نے دیکھا کہ پورب والے نیت کرے منہ کعبہ شریف کی طرف, پچھم والے نیت کرے منہ کعبہ شریف کی طرف, کیا بات ہے دکن والے نیت کرے منہ کعبہ شریف کی طرف, اتر والے نیت کرے منہ کعبہ شریف کی طرف. میں نے پوچھ لیا او کعبہ پوری دنیا کا قبلہ تو ہے, پچھم والوں کا قبلہ تو, پورب والوں کا قبلہ تو, دکن والوں کا قبلہ تو, اتر والوں کا قبلہ تو. ایک کعبہ پوری دنیا کا قبلہ تو ہے, پوری دنیا کا کعبہ تو ہے. پتہ تیرا قبلہ کدھر ہے, پتہ تیرا کعبہ کون؟ تو کعبہ بیچ کا میں بولوں گا پوری دنیا کا قبلہ میں ہوں, پوری دنیا کا کعبہ میں ہوں, اور میرا کعبہ محمد رسول اللہ
کہا تھا کہ سب نے تو سر جھکایا ہے، سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے۔ ارے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں مصطفیٰ کریم کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہا تھا، میری نگاہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار نبی کریم کی طرف جھک رہی۔ اب میں سوچتے رہا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ادھر جھک رہی ہے یا محمد خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب میں نے بہت غور کیا تو یہی معاملہ سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں نبی کی تعظیم کے لیے جھک رہی تھی۔ تو مجھ کو کہنے دو جو خانہ کعبہ نبی کی تعظیم کے لیے جھکے، اس نبی کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بولیے بولیے سب سے اولا و اعلیٰ، پورا مجمع ایک آواز میں بولے سب سے اولا و اعلیٰ۔ میں یار اپنے نبی کا نام لے لو تاکہ تیری زبان باوضو ہو جائے۔ محبت سے بولو سب سے اولا و اعلیٰ، پورا مجمع سب سے اولا و اعلیٰ، دونوں عالم کے دلہا، سب سے اونچوں میں اونچا، سب سے اونچوں میں اونچا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ محبت سے بولو زور سے یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت کی شاعری صرف شاعری نہیں، قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں مصطفیٰ کو مکے سے لے کر اپنے گاؤں میں آیا تو میرے گاؤں میں جو بدحالی تھی، نبی کے قدم کے صدقے اس گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ محبت سے بول، محبت سے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے گاؤں کا معمول یہ تھا کہ ہر مزدوری پہ جانے سے پہلے ایک بار حلیمہ کی چھپر کا چکر ضرور لگاتا۔ اس لیے میں کہوں گا غریبوں کبھی بھی اپنے آنکھوں میں آنسو مت لانا، کبھی بھی اپنی غربت پہ آنسو مت بہانا، کبھی بھی اپنے غریبی پہ رونا مت۔ اس لیے کہ مکے میں ایک سے ایک مکانات تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے تیرے لیے، میرے نبی نے ہمارے لیے، میرے مصطفیٰ نے ہم سب کے لیے مکے کی حویلی نہیں پسند کیا تو حلیمہ کے جھوپڑی پسند۔ کیا بات سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ ہر مزدور مزدوری پہ جانے سے پہلے ایک بار حلیمہ کے چھپر کا چکر ضرور لگاتا اور کسی نہ کسی طرح نبی کریم کے رخ زیبا کی زیارت کر لیتا، اس کا بگڑا ہوا کام بن جاتا تھا۔ اس محلے میں اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو کسی حکیم سے دوا نہیں لیتے تھے، کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے تھے، بلکہ کٹوروں میں پانی لے کر حلیمہ کی جھوپڑی میں پہنچ جاتے۔ سیدہ حلیمہ پانی کو لے کر نبی کریم کے تلوے پاک کو اس پانی سے لگا دیتی، اس پانی
پانی میں اتنا پاور آ جاتا کہ اگر کوئی بیمار پی لے تو شفا پا جائے، مریض پی لے تو صحت پا جائے، دکھیارا پی لے تو سکھ پا جائے، ابھاگن پی لے تو قسمت والا ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 تو اعلیٰ حضرت فرماتے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا۔ ہمارا نبی وقت بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر گیا ہے، اور میرے بعد شاعر انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی کو آپ کو سننا ہے۔ شاعر اہل سنت جناب عظمت رضا بھاگلپور کا نام روشن کیے ہوئے، ان کو بھی آپ کو سن کے جانا ہے۔ بس میں آخر میں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں ہے، اپنے اندر وہ اخلاق اور کردار پیش کرنا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام تو مصطفیٰ کے کردار کے بنیاد پر پھیلا ہے۔ اس لیے جس راستے سے گزرنا وہ اپنا اخلاق، اپنا کردار پیش کرنا، کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی یہ دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے جب امت اتنی اچھی ہے تو ان کے نبی کتنے اچھے ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے اس بات کو ضرور خیال رکھنا۔ آج میرے مصطفیٰ فرماتے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اور اگر وہ چیز ہٹا دے تو مصطفیٰ فرماتے یہ بھی ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر 3 فٹ ہم گلی چھوڑتے ہیں تو 1.5 فٹ میں تو میری نالی ہے، میرا پانی نکلے گا، اس راستے سے ہم نکلیں گے۔ اگر پڑوس کی مجبوری ہے اس کا راستہ نہیں نکلنے کا تو ہم ان کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ سن، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو ہٹا دے، ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ ارے یہودی راستے سے گزرتے تھے اور جب راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتے تھے تو یہودی کہتا تھا لگتا ہے اس راستے سے کئی دنوں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو اینٹ پتھر یہ کانٹے نظر نہیں آتے۔ تو جس مسلمان کے اخلاق کی تعریف، جس مسلمان کے کردار کی تعریف، جس مسلمان کے گفتار و رفتار کی تعریف غیر کرنے پہ مجبور ہو۔ آج ہم ذرا اپنے رات میں جب سونے لگے تو سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اندر اخلاق نہیں کرو، اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو کہ غیر بھی دیکھ کر یہ کہے کہ جانے والا محمد رسول اللہ کا امتی جا رہا ہے، جانے والا نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا میں نے جو کچھ بیان کیا اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے شان کریمی کے صدقے معاف فرما۔ زندگی صحبت یار باقی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔